ہمارا موضوع ہے آداب اختلاف اور اتحاد امت۔ گویا امام اعظم کے امام اعظم شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بعض صحابہ جو تھے انہوں نے کہا ہم نماز یہیں ادا کریں گے، بعض نے کہا نہیں جی ہم تو نماز ادا نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، مختلف ہونے میں، لآیات، اللہ عز و جل کی طرف سے نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، ہر اس شخص کے لیے جو شعور اور فہم و فراست رکھنے والا۔ احباب ذی وقار، ہمارا موضوع ہے آداب اختلاف اور اتحاد امت۔ یاد رکھیے گا اختلاف کا پایا جانا یہ ایک حسن ہے، یہ ایک زندگی کا حسن ہے کہ انسانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قبرستان چلے جائیں وہاں اختلاف نہیں پایا جاتا، کیوں؟ وہاں لوگ انتقال کر چکے۔ جہاں زندہ لوگ ہوں گے وہاں اختلاف بھی ضرور ہو۔ اور یاد رکھیے گا اختلاف ہمیشہ سوچ کا ہونا چاہیے، اختلاف دل کا نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صرف رائے میں اختلاف ہونا یہ ایک حسن ہے۔ اور حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، اے لوگوں میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میری امت کے اندر اختلاف پایا جانا۔ اب یہ یاد رکھیے گا یہ جو حضور اختلاف کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جو عقائد ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان میں جو اختلاف کرے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوگا۔ ہمیشہ اختلاف جو ہے وہ فروعیات میں ہے۔ اسلام کا کوئی ایک رکن تھا تو اس کی ایک فرع تھی، اس کی شاخ تھی، اس میں اختلاف پایا گیا۔ مثلا مثال آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، سب سے بڑے امام کا نام حضرت امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں اور آمین بالجہر کے قائل نہیں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ لیکن دیگر جو ائمہ کرام ہیں، فقہ کے 4 بڑے امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، امام شافعی کے نزدیک نماز میں رفع الیدین ہے۔ اب نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نماز کے اندر بھی آپ نے نماز میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ امام اعظم کہتے ہیں بس تکبیر تحریمہ کے وقت ہم رفع الیدین کریں گے، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے یاد رکھیے گا سب سے بڑی فقہ ہے۔ آج دنیا کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ریسرچ آپ دیکھ لیجئے، اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جو افراد پائے جاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین پائے جاتے ہیں۔ گویا امام اعظم کے امام اعظم شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ امام جعفر صادق جو حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، آل رسول۔ گویا علم جو ہے وہ آل رسول سے چلتا چلتا جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کی اس پر مکمل ریسرچ ہے، آپ کے پاس دلائل کے اتنے بڑے بڑے انبار ہیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ حضور نے منسوخ فرما دیا۔ جو احباب نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کی دلیل ہے کہ حضور نے رفع الیدین کیا، جبکہ ائمہ احناف کے نزدیک ہے حضور نے رفع الیدین کیا لیکن اس کے بعد حضور نے خود منسوخ بھی فرما دیا۔ احباب ذی وقار یاد رکھ، حضور کا جو آخری عمر مبارک کا جو عمل ہے، میرے آقا کا وصال ظاہری سے پہلے جو عمل ہے وہ آپ احادیث طیبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور نے رفع الیدین نہیں فرمائی۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجلہ اکابر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اسی بات پر متفق ہیں کہ رفع الیدین حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت وصال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن اب ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں
کہ ہم رفع الیدین کریں گے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، امام اعظم کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حسن یہ ہے، اب اختلاف اس میں پایا جا رہا ہے، نماز میں اختلاف نہیں ہے، نماز دین کا رکن ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، کہا نماز کے طریقے میں، تو یہ نماز کا طریقہ یہ فروع ہے، یہ فروعیات میں سے ہے، یہ ایمانیات میں نہیں، یہ ارکان اسلام کو نہیں چھیڑا جا رہا، بلکہ اس کے اندر ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کو چھیڑا جا رہا ہے، تو یہ حسن ہے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور کیجئے گا، آپ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر گئے حاضری دینے کے لیے۔ یہ ہمارے بزرگان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے مزارات پر چل کر جایا کرتے تھے۔ اب امام شافعی امام اعظم کا اختلاف اس حد تک ہے، لیکن امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے جب نماز پڑھی تو اگرچہ رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر رفع الیدین نہیں فرماتے۔ نماز پڑھنے کے بعد شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار پر آئے تو یہاں رفع الیدین بھول گئے۔ امام شافعی فرمانے لگے مجھے امام اعظم کی بارگاہ میں گویا اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کہا اتنے بڑے امام کے سامنے میں اپنی تحقیق کو سامنے رکھوں اور اپنی تحقیق پر عمل کروں، کہا میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گویا کہ تحقیق کو اپنایا، میں نے رفع الیدین نہیں کی، تو لیکن نماز دونوں کی ہو گئی۔ احباب ذی وقار، یہ جو لوگ اس بات پر جو ہے وہ اگر وہ منافرت پھیلاتے ہیں کہ جی جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات غلط۔ ہم جو ہے کوئی رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے کہ آپ رفع الیدین جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ کی تحقیق ہے، سبحان اللہ، آپ کیجئے، لیکن ہماری تحقیق جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق، تو احباب ذی وقار اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، یہ ایک اختلاف حسن ہے۔ اب ذرا غور کیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اور قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ سارے اہل علم بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے جب رات ہے تو دن نہیں ہے، یہ اختلاف پایا جا رہا ہے نا، دن ہے تو رات نہیں ہے، فرمایا رات اور دن کے مختلف ہونے میں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ گویا اختلاف جو ہے، گویا اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ ایک گھر میں اب 6-7 افراد ہیں، صبح اٹھتے ہیں جی، پلاننگ ہوتی ہے جی، والد صاحب پوچھتے ہیں جی آج کھانے میں کیا پکایا جائے، اچھا جی، اب اماں جی کہتی ہیں جی آج جو ہے وہ مٹن بنایا جائے جی، لیکن ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں جی ہم مٹن تو نہیں کھائیں گے، ہم تو چکن کھائیں گے۔ اب دوسرا جو ہے وہ بیٹا کہتا ہے نہیں جی میں نے تو آج سبزی کھانی ہے۔ تو اب مجھے بتا، ایک ہی گھر میں سارے افراد ہیں تو سب میں اختلاف پایا جا رہا ہے، تو یہ اختلاف یہ حسن ہے، اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، جب تک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دل تک نہیں پہنچے گا۔ دل میں اگر اختلاف آ گیا تو پھر وہاں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ذہن میں آپ کی سوچ میں اختلاف ہے تو یہ ایک حسن ہے۔ اب حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، حضور نے فرمایا آپ جا کر جو ہے بنو نضیر قبیلے میں نماز عصر ادا کریں گے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم چلے، روانہ ہوئے، پیدل سفر تھا، مدینہ شریف کی ایک جگہ کا نام ہے بنو نضیر، کہتے ہیں ہم چلتے چلتے اب اتنے میں نماز عصر فوت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب بعض صحابہ جو تھے انہوں نے کہا ہم نماز یہیں ادا کریں گے، بعض نے کہا نہیں جی ہم تو نماز ادا نہیں کریں گے۔ اب اختلاف پیدا ہو، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا بنو نضیر قبیلے میں جا کر نماز عصر پڑھنی ہے، لہٰذا ہم نے نماز عصر وہاں پڑھنی ہے۔ بعض دوسروں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز عصر پڑھو گے، اگر وقت مل گیا پہنچ گئے تو پھر پڑھ لینا، اب وقت نہیں مل رہا تو لہٰذا ہم راستے میں پڑھ لیں گے۔ اب بعض نے نماز پڑھ لی، بعض نے نماز نہ پڑھی، کیوں؟ دونوں عمل جو ہے وہ اپنی تحقیق پر، ہر ایک اپنی اپنی تحقیق پر عمل کر رہا تھا۔ اب جب یہ اختلاف پیدا ہو گیا تو آپس میں کسی نے ایک دوسرے کو اینٹ نہیں ماری، آپس میں جو ہے اب انہوں نے بولنا ختم نہیں کر دیا، کوئی منافرت پیدا نہیں، دل میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، رائے میں اختلاف پیدا ہوا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں میرے آقا نے کسی کو غلط نہیں کہا، فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، فرمایا دونوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا مجتہد جب
اجتہاد کرتا ہے، کیونکہ حضور کا صحابی جو ہے وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے، اجتہاد کرنے والا۔ میرے آقا نے فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے کسی تحقیق میں، اگر وہ صحیح طور پر تحقیق کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر خدا نہ خواستہ وہ تحقیق میں کامیاب نہ ہوا تو فرمایا اگر وہ خاطی بھی ہوا، اللہ 1 اجر اس کے نامہ اعمال میں ضرور عطا فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح احباب ذی وقار آپ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے بارے میں، میرے آقا نے صحابہ سے کہا مشورہ دیجئے۔ اب اجلہ صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی حیدر کرار، اتنے بڑے اکابر صحابہ، سب نے کہا حضور میدان جہاد میں جو ہے وہ نکل کر جو ہے ہم میدان جہاد میں نکل کر ہم کافروں کے ساتھ قتال کریں۔ اب ایک حضور کا غلام تھا، وہ جو ہے درویش غلام تھا جس کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں فارس سے آیا ہوں، تو وہاں جنگ جو ہے وہ کچھ اس طرح پلاننگ کے ساتھ بھی لڑی جاتی ہے کہ آپ جو ہے زمین کے اندر زیر زمین خندق کھودیں اور اس میں شمع جلا دیں، پھر اس کے بعد دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو اب ایک طرف اتنے بڑے اجلہ اکابر صحابہ اور ان کی رائے یہ، دوسری طرف حضرت سلمان فارسی کی رائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک نے رائے دی، ہر ایک نے مشاورت دی، میں حضرت سلمان فارسی کی رائے کو اختیار کروں۔ اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف گویا میرے آقا صحابہ کے دلوں میں وسعت پیدا کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے اللہ کے بندو، اپنے دلوں میں ذرا وسعت پیدا کرو، کسی کی سوچ کو قبول کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کسی کی سوچ کو کوئی ضروری نہیں میں ہر وقت 100% ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے اگلا ٹھیک ہو، تو مجھے کبھی کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کہ میں اپنی بات پہ ہی اٹ کر بیٹھا رہوں کہ نہیں جی جو میں نے کہہ دیا یہی عقل کل ہے، دوسرے کی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مزاج نہیں دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا غور کیجئے، آج ہم نے امت میں منافرت پیدا کر دی۔ آج جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات تھے تو ہم نے گھر بھی الگ الگ کر دیے، ہم نے دل بھی الگ الگ کر لیے اور ہم نے مسجدیں بھی الگ الگ کر لی۔ احباب ذی وقار، اسلام وسعت کا حکم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے رب نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بانٹو مت، تقسیم مت کرو، تم ایک ہی امت ہو، ایک ہی تمہارا خدا ہے، ایک ہی تمہاری کتاب ہے اور ایک ہی تمہارا رسول ہے۔ لیکن آج امتیں بٹی ہوئی ہیں، آج امتیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ اختلاف جو ہے یہ ایک حسن ہے، وسعت اس میں پائی جاتی ہے، اختلاف کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی میری رائے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، مجھے چاہیے میں دلائل دوں، میں اپنی دلیل سے ثابت کروں، اگلے کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ نہیں قبول کرتا، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ آج کے بعد تیرا رستہ فلاں اور میرا رستہ فلاں، آج کے بعد تیرا میرا بول چال ختم ہو گیا، تو یہ حسن نہیں ہے۔ حسن کیا ہے؟ دلوں کو وسعت دینا، اپنے اندر وسعت نظری کو لے کر آنا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور نے ہمیں ایک جنگ پر بھیجا، تو ہم واپسی آ رہے تھے، تو راستے میں امیر تھا، کہتے ہیں کہ کافروں کے علاقے میں جا کر ہم نے پڑاؤ کیا، تو اب وہاں پر رات کو سوئے، کافروں کے پاس گئے، کوئی کھانے پینے کی ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شدت سے احساس تھا کہ کوئی کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے۔ کہا کافروں کے پاس گئے، کافروں نے کہا تم مسلمان ہوتے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، لہذا ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں اب ہم آ کر جو ہے وہ سو گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رات کا ایک لمحہ گزرا، میرے خیمے کے پاس دستک ہوئی، کوئی آیا، تو میں جب باہر گیا تو ایک سپاہی تھا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اور یاد رکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کو، ایک روایت میں بادشاہ کی بیٹی کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے جی، پھونک مارنے والا ہے؟ یہ دم کرنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے سیکھا تھا، قربان جائیے۔ یہ آج اگر دم کروایا جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، تو احباب جی آپ نہ مانیں، لیکن اس میں یہ تو نہ کہیں کہ یہ شرک ہو گیا معاذ اللہ، اس کو یہ تو نہ کہیں کہ یہ معاذ اللہ جو ایسا کام کرتا ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج۔
آپ شرک کی مشینیں تو نہ لگائیں نا، آپ کسی پر کفر کا فتویٰ تو نہ دیں نا، آپ ذرا وسعت تو دیں نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اسلام میں اتنی وسعت ہے، کسی کے کفر میں 99% اگر آپ کے پاس دلائل موجود ہیں اور 1% اس کے ایمان کا اگر آپ کے پاس شبہ موجود ہے تو آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آج تو ہم جو ہے وہ کوئی اگر میری بات نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو یہ اسلام کا حسن تو نہیں ہے نا۔ اب حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب وہ آئے اور کہا کہ جی ہمارے بادشاہ کو ڈس لیا ہے تو کوئی آپ دم کرنے والا ہے تو چلے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے ایک شرط پر گیا اور میں نے کہا کہ بدلے میں مجھے 40 بکریاں دو گے اور ہمارے پورے قافلے کو کھانا کھلاؤ گے تو دم کروں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی اگر ہمارا مریض صحت یاب ہو گیا تو ہم آپ کا نذرانہ بھی آپ کو دیں گے، 40 بکریاں بھی دیں گے اور جو ہے ہم جو ہے وہ کھانا بھی کھلائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ گئے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی، اب وہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے 40 بکریاں بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلایا۔ اب ابو سعید خدری جو اب آئے واپس صحابہ کو بتایا بھی اسی طرح معاملہ ہوا۔ اب صحابہ نے کہا وہ آپ نے 40 بکریاں کیوں لی، وہ آپ نے کھانا کیوں لیا، یہ تو آپ نے اجرت لے لی۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ابو سعید خدری کا اجتہاد تھا، آپ نے کہا نہیں جی اس کو قبول کرنے میں کیا حرج کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی سود تھوڑی ہو گیا، رشوت تھوڑی ہو گئی۔ بھائی انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی، میں نے بھی ایک کمٹمنٹ کی، میں نے کہا کہ میں دم کروں گا، میرے پاس اللہ نے ایک علم دیا ہے، اس علم کی اجرت میں نے لی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ اب لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا، لیکن اختلاف جو ہے وہ رائے کا تھا، دل میں اختلاف مختلف نہیں ہوئے، دل میں نفرت پیدا نہیں۔ انہوں نے اختلاف کو دل میں نہیں بٹھا لیا کہ ابو سعید خدری کے پاس اب ہم نے جانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، اب ہم نے جو ہے مکمل راستے جدا کر لینے ہیں۔ ابو سعید خدری کہنے لگے یارو اس طرح ہے، رات کاٹو اور یہ ہم استعمال نہیں کرتے، 40 بکری اسی طرح رہنے دو اور کھانا کھا لو، باقی اگر ناجائز ہوگا حضور منع فرمائیں گے تو ہم آ کر پیسے دے جائیں گے، بس آپ اب تو سو جاؤ نا۔ کہا سارے سو گئے، صبح ہوئی مسجد نبوی شریف گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں چونکہ میں سالار تھا، میں امیر تھا، حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ماجرا سارا بیان کیا۔ حضور وہ ایک مریض وہ سپاہی آئے اور انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ بیمار ہے، دم کرو گے تو ہمارے لیے بہتر۔ آپ نے کہا کہ میں 40 بکریاں لوں گا، تو میرے آقا سب سنتے جا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 40 بکریاں بھی لیں اور کھانا بھی لیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرا دیے، حضور اب جواب دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو سعید خدری بتاؤ، یہ تو بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا، جو تو دم کیا وہ کیا پڑھا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے شاگرد ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں تلقین کی تھی سورہ فاتحہ کی کہ یہ سورہ فاتحہ ام شفا ہوتی ہے، شفا کی ماں ہوتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی زبان سے سنا ہوا وظیفہ تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کی، اللہ نے شفا دے دی۔ میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا وہ 40 بکریاں لے آئے ہو نا؟ یا رسول اللہ جی ہاں۔ کہا یہ وظیفہ تمہیں دیا کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے دیا۔ کہا اب 50-50 کریں گے، 20 میری بکریاں اور 20 تمہاری۔ گویا میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ عمل جو ابو سعید خدری کا تھا یہ جائز تھا اور اللہ عز و جل نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ احباب ذی وقار جب ہم اپنی سوچ کو اس طرح وسعت دے دیں گے تو قسم بخدا ہم تفرقے میں فرقہ واریت کی جو آج لعنت ہم آج امت محمدیہ کو کاٹتی جا رہی ہے تو یہ تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میلاد جائز ہے، کوئی کہتا ہے میلاد بالکل جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو احباب ذی وقار وسعت ہونی چاہیے۔ دیکھیں میلاد میں کیا کچھ ہوتا ہے، میلاد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ میرے آقا نے تو منبر پر بٹھا کر حضرت حسان بن ثابت سے نعت سنی تھی، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لنگر تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہی تو میلاد ہے۔ تو اپنے ذہن میں ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اختلاف رحمت کے سبب جو ہے اللہ عز و جل اس حد تک ہمیں اختلاف پر عمل کی توفیق دے دے اور اپنے ذہنوں کو اللہ ہم سب کے ذہنوں کو وسیع فرما دے، اور اللہ ہم سب کو بگاڑ سے، تفریقے سے، انتشار سے محفوظ و مامون فرمائے۔